آج جو بعض ابھی آنے سے پہلے ایک بزرگوار نے مجھے بتایا، کہا مجھے ابھی SMS ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ ساری قوم سے اپیل کرو کہ سجدہ شکر کریں کہ وائٹ ہاؤس میں حسین نام بولا گیا ہے وہاں پر. سبحان اللہ. کچھ عرصہ قبل جب یہ جرنیل، یہ ذلیل بے شرف جب حکومت اس نے سنبھالی تھی تو یہیں پر کراچی کے ایک مومن، انہوں نے کہا کہ میری خالہ روز اس کے لیے صدقہ ڈالتی ہے، 100 روپیہ روزانہ صدقہ ڈالتی ہے کہ چونکہ اس پہ کچھ ہو نہ جائے جرنیل کو. تو میں نے ان کو کہا کہ اس خالہ کے لیے 200 روز صدقہ ڈالا کرو کہ ایسی خالہ روز روز پیدا نہیں ہوتی. یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا باتیں ہیں. یہ کوئی حسین نام رکھ کے، یزید اپنا نام حسین رکھ لے اگر. یہ وہی کوفہ ہے. کوفہ میں عبید اللہ نقاب اوڑھ کے داخل ہوا، نقاب تھی اس کے چہرے پر، لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہا تھا. بیٹھے ہوئے حسین کی انتظار میں تھے، آ گیا عبید اللہ لیکن چہرے پہ نقاب اوڑھ کر. سارا کوفہ چوک میں جمع ہو کر نعرے لگانے لگا، حسین سمجھ کر، امام سمجھ کر، اور کہتے تھے کہ آپ نیچے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ کے پاؤں چومیں. لیکن جب عبید اللہ نے نقاب الٹی تو انہیں معلوم ہوا یہ کون آیا ہے یہاں پر. پھر اس کے بعد کوفیوں کو کسی نے بازار میں چوک میں نہیں دیکھا. یہ کوفی ہیں کہ جنہیں عبید اللہ بھی حسین نظر آتا ہے، جنہیں قاتل حسین بھی حسین نظر آتا ہے، جنہیں یزید بھی حسین نظر آتا ہے. عزیزان، یہ اس یزید زمان، اس جلاد زمان، اس وحشی درندے کی سیاہی دھونے کے لیے اس کو لائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی نجات کے لیے لائے ہیں، یہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. اتنی میڈیا زیادہ نہ بنو، عقل سے کام لو. اللہ نے کھوپڑی دی ہے، کچھ احترام کرو اپنی شعور کا. اپنی توہین خود نہ کرو، اپنے آپ کو خود بیوقوف نہ بناؤ. یہ کیا بات ہوگی کہ وہاں پر حسین نام کا بندہ آ گیا ہے. صدام بھی تو حسین تھا نا، صدام حسین تھا وہ بھی. تو صدام حسین کی قبر پر جا کر وہاں پر زیارت کرو، پھر اس کی جا کر تو اس کے نام کے ساتھ بھی حسین تھا. اور وہ کنگ حسین، وہ جس کو امام خمینی کہتے تھے پھیری والا، اردن کا بادشاہ، امام نے اس کا نام رکھا ہوا تھا حسین پھیری والا. خیانت کار ترین انسان، جنایت کار ترین انسان. پھر جو اس کی قبر پر جھنڈے چڑھاؤ جا کر، نظر نیاز کرو اس پر، اس کا نام بھی کنگ حسین تھا. وہ یہ کیا دین ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ اگر کسی کے نام کے ساتھ ذوالفقار آ جائے بس اس کے مست ہو جاؤ، کسی کے نام کے ساتھ حسین آ جائے اس کے دیوانے ہو جاؤ، کسی کے نام کے ساتھ حسن آ جائے اس کے عاشق بن جاؤ. کتنے ایسے بنو عباس کے ایسے گزرے جن کا نام مہدی تھا، مہدی عباسی، مہدی عباسی جو قاتل ائمہ ہے. یہ علی کیمیکل، عراق کے اندر ایک ہے نا کارٹون جس کا نام ہے علی کیمیکل. علی کیمیکل پتہ ہے کون تھا؟ جلاد، جس نے جتنے کیمیائی کیمیکل بم جو حلبچہ پہ مارے، شیعوں پر مارے، یعنی لاکھوں انسانوں کا قاتل، اس کا نام علی حسن تھا، جس کو میڈیا نے ابھی نام دیا ہوا ہے علی کیمیکل. ابھی جیل میں. اگر آپ کربلا میں ہوتے تو ناموں میں اشتباہ، ادھر بھی بہت سارے نام تھے، نام والے کے پیچھے چل پڑنا ہے. قم میں ایک منظر میں نے دیکھا تھا بہت پہلے ابتدا میں، وہ کبھی ایسے موقع پر یاد آ جاتا ہے مجھے. حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں یہ وہیں کی مشکل ہے، یہاں کی نہیں ہے، کیونکہ وہاں خواتین چادر اوڑھتی ہیں، پردہ کرتی ہیں. یہاں تو بڑی مجبوری سے کپڑے پہنتی ہیں.
ہو چادر اوڑھتی ہیں وہ، تو ظاہر چادر میں پھر ایک جیسی ساری نظر آتی ہیں. ایک خاتون کا بچہ تھا، اس نے ماں کی چادر پکڑی ہوئی تھی. ظاہر بچہ ہے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اس کی تھوڑی دیر کے لیے چادر اس کی چھوٹ گئی. تو ماں آگے چلی گئی، پھر ایک اور خاتون آئی تو اس نے ادھر ہی دیکھتے ہوئے دائیں بائیں چادر، وہ دوسری خاتون کی چادر تھام لی اس نے. وہ خاتون کہیں اور جا رہی تھی، بچہ بھی خوش تھا کہ ماں کے پیچھے جا رہا ہوں، ماں کے پیچھے جا رہا ہے. وہ ماں کہیں اور چلی گئی، بچہ کہیں اور چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ چونکہ اس کی ماں کی بھی چادر تھی، اس کی ماں کی بھی چادر ہے. عزیز من، ماں کے پیچھے جاؤ نہ چادر کے پیچھے جاؤ. ماں کو پہچانو، ماں کو پہچانو، اپنے امام کو پہچانو. ورنہ یہ جھوٹے مہدی، جھوٹے نبی تو بہت بنے ہیں. کتنے جھوٹے مہدی بنے؟ اگر ناموں میں جو اپنا نام مہدی رکھ لے اس کو امام مان لو گے. نہ ہار کے سر نہ تراشت کلندری دانا، جو زلفیں لٹکائی ہوئے ہوگا کلندر ہوگا وہ.